أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے بھیجے ان کے بعد لگاتار پیغمبر وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دی تھی ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی تھی ان کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ کیا پس جب کبھی تمہارے پاس لایا کوئی پیغمبر وہ چیز جس کو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے تم نے تکبر کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا انبیاء میں سے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی، بہت ساری خرابیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، کوئی خراب ہوتا ہے تو آدمی کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ماحول، چونکہ سب سے مین چیز آپ کی صحبت، آپ کا ماحول اور آپ کا تعلق ہے۔ آپ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کی گیدرنگ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا تعلق کن لوگوں میں ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے آپ کی عادتیں اچھی ہو جائے گی، علم کی ماحول میں بیٹھو گے علم سے محبت بڑھے گی، قرآن کے ماحول میں بیٹھو گے قرآن سے محبت پیدا ہوگی۔ اب وہ الگ بات ہے رہنمائی کس طرح، اس طرح کے ماحول، اچھی صحبت میں بیٹھو گے کبھی کم از کم اچھے کام نہیں کرو گے، برے کاموں سے بچو گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی خرابیاں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اس کی مین وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کو کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، فرمایا نہیں، ہم نے پیدر پیر میں پیغمبر بھیجے لگاتار۔ سب سے مرکزی پیغمبر ان کے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے مرکزی کتاب ہے تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور تقریباً مفسرین کے نام نے لکھا 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، 4000 پیغمبر ان میں آئے، کتابیں ان میں آئی، لیکن بس جب جتنی نعمت بڑی ملتی ہے اس کی ناقدری ہوتی ہے، اس کی سزا اور خطرناک ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ جاہل ہو گئے، محروم ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ ایک نعمت آپ کو ملی اور اس نعمت کی آپ نے ناقدری کر دی۔ ایک آدمی غریب ہے، ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے، دوسرے وقت کو نہیں ملتی، وہ بھی ہوتا ہے لالچ، سب کی لالچ کو ہوتی ہے کہ مجھے دنیا ملنی چاہیے، لیکن وہ آدمی جس کو نعمتیں ملے اور ناقدری کر رہے اس کی سزا اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی سے اتنے سوالات نہیں ہیں، امیر سے زیادہ ہوں گے۔ ایک آدمی کے پاس عہدہ نہیں ہے، بغیر عہدے کے پھر رہے دنیا میں، لیکن اس کو عہدہ مل گیا، اس کو کوئی بڑا عہدہ ملا، بڑی اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، اب تو اس کے اوپر پوری قوم کا بوجھ ہے۔ اب آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں، آپ مقتدی، میں ہوں امام،
میں نے نماز پڑھائی، میری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ ایک نعمت بھی ہے، اور خدا نخواستہ اس نعمت کی ناقدری ہو گئی، اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، محرومی ہے، اور پھر قوم کا بوجھ الگ ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی مین وجہ قرآن کریم نے ذکر کی، دو چیزیں، نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، انبیاء آئے، کتابیں آئی، بس یہ نفس کی خواہشات کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرف پڑ گئے نا کہ وہ گم ہو گئے اس کو، ہر جگہ بس اپنی خواہش کے پیچھے۔ اور نمبر دو، تکبر پیدا ہو گیا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمط الناس، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، انسان کو کوئی نعمت ملے دوسروں کو حقارت سے دیکھے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، جو حق بات ہے نا، اصول کی بات کو ٹھکرا دینا، نظر انداز کر دینا، اس سے تکبر پیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی ہر استعمال کی چیز اچھی ہو، اس کے چپل اچھے ہوں، اس کے پاس باقی چیزیں، اور میں یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ دو مین خرابیاں ہیں، اور ان کو اٹھا کے بلندیوں سے نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ ایک نفسانی خواہشات میں پاگل ہو گئے، بس جہاں نفس کی خواہش ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اور نمبر دو، تکبر پیدا ہو گئی، اسی کی وجہ سے یہ محروم ہو گئے۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جو بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر، پیدر پہ پیغمبر آتے رہے، اور اسی تورات کے مطابق ان کو رہنمائی کرتے رہے، اور سب سے آخر میں بنی اسرائیل کے پیغمبر وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، عجیب عجیب نشانیاں۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مٹی بنا کے پرندہ بنا کے اس کو اڑاتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ، کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کرتے تھے، وہ عجیب و غریب قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ۔ تائید کیوں کی؟ اس لیے کہ یہودی اتنے شدید مخالف ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ہر وقت ان کے قتل کے در پہ رہتے تھے، پیچھے لگے رہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں۔ اس سے پہلے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے کہ جو باتیں وہ بتاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی، وہ ان کو کڑوی لگتی تھی۔ کسی کو کہو کہ بھائی یہ کام مت کرو، سودی کام لین دین مت کرو، شراب مت پیو، غلط ناجائز کام مت کرو، اب ایک آدمی تو کب یار بات ہے کہاں مانے گا؟ اگر ہمارے ان حکمرانوں کو کہا جائے خیانت مت کرو، رشوت کے بند کرو، اداروں کو کہا جائے یہ غلط کام مت کرو، کسی تاجر کو کہا جائے ملاوٹ مت کرو، دھوکہ مت دو، خیانت مت کرو، بچوں کو کہا جائے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب جو اس کی خواہش ہوتی ہے نا، اس چیز میں وہ پڑا ہوتا ہے، اس کو جب روکا جب اس کو بڑا برا لگتا ہے، وہ اس کو برا لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو روکتے تھے یہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی تھی، ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کی تائید کی۔
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پس جب کبھی تمہارے پاس لایا کوئی پیغمبر وہ چیز جس کو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، مدینہ منورہ میں جو بنی اسرائیل یہودی تھے ان کے جب بھی کوئی پیغمبر اپنے وقت میں کوئی پیغام اللہ کا لے کر تمہارے پاس لایا تو بجائے ماننے کے وہ تمہارے خواہشات سے وہ چیز ٹکرائی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ حق بات کو ٹھکرانا تکبر ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے لگے، بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب آدمی وہ ہے کہ کسی نبی پر ہاتھ اٹھا کے اس کو شہید کر دے یا کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، اس لیے کہ نبی کا اتنا بڑا سینہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان آ کے ٹکراتے ہیں، وہ ذاتیات کبھی بڑے شفیق مہربان ہوتے ہیں۔ نبی کسی پہ ہاتھ اٹھا لے اس کا مطلب یہ بڑا بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے، یا پھر کسی نبی پہ ہاتھ اٹھا لے۔ تو فرمایا ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا انبیاء میں سے اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے لگے۔